چلیں جی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ہماری اردو پنجابی بیٹھک کی یہ روایت رہی ہے. ہم عمومی طور پہ سال کے شروع میں ایک پروگرام ہم رکھا کرتے تھے. اس بار یہ ہوا کہ وہ پروگرام اور عید ساتھ ساتھ آ گئے، تو ہم نے اس کو عید ملن کی نشست بھی بنا دیا. تو جو ہے کہ یہ سال کے آغاز کا بھی وہ کرے گی. اور ہم نارملی پہلے ہم پروگرام کرتے رہے، ان میں کوئی نہ کوئی ہم موضوع رکھ لیتے تھے، یا کوئی ایسا کسی شخصیت پہ رکھ لیا، یا کوئی بھی موضوع رکھ لیا، اور اس حساب سے شاعری ادب جو بھی ہے ہم پیش کرتے رہیں. لیکن جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، سال کا پہلا پروگرام یا کبھی کبھی آخری، اس میں یہی رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز پیش کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے ایسی. میں سب کی طرف ہی جاؤں گا، سب کی طرف مطلب یہ بلاوا جائے گا، اور جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں تو وہ آپ پیش کریں. اگر ایک راؤنڈ ہم نے کر بھی لیا تو دوبارہ بھی وہ آ جائے گا. تو آپ کوئی جو ہے وہ اپنی پسند کی تحریر، اپنی پسند کا شعر، کوئی نظم، کچھ بھی آپ جو ہے وہ پیش کریں. تو اس طرح ہی ہم اس کو جاری رکھیں گے. میں درمیان میں شعر سناتا رہوں گا، مجھے یاد آتے رہتے ہیں. کچھ اگر آپ کہیں گے، اصرار کریں گے، تو میں اپنی بھی ایک دو غزلیں سنا دوں گا. تو یہی چلے گا. اور گھمائیے 360 ہاں، ڈگری. اچھا، ادھر یہ وہ لوگ زیادہ خوبصورت ہیں کیا؟ ابھی آپ ادھر پا رہے. کونے میں بٹھایا تو اس طرح ہوگا. اچھا، کونے میں بٹھانے کے یہ ہوگا. چلو ٹھیک ہے، کیا کیا اب ادھر ہاں. تو ہم دائیں طرف سے شروع کریں گے سب سے پہلے. چلیے. فیصل صاحب آپ کی معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. آپ پہلے ہی پتہ لگا ابھی آیا. کوئی بات نہیں. اور سب سے پہلے آپ ہی شروع کریں. میں ہی شروع کر دوں. پہلے میں پھر جو ہے نا ایک غزل سے شروع کرتا ہوں، جو کچھ لوگوں نے سنی ہوگی، کچھ نے نہیں سنی ہوگی. جنہوں نے سنی بھی ہے اس میں میں نے اس میں ایک دو نئے شعر ڈال دیں، تو وہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ لطف دے گی. کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کچھ نہیں کر سکے نیا معلوم. کر کے دیکھا ہے ہر طرح معلوم، کچھ نہیں کر سکے نیا معلوم. ہم کو اتنی اذیتیں دے کر، ہم کو اتنی اذیتیں دے کر، اور کر لے گا ہم سے کیا معلوم. ہم کو اتنی اذیتیں دے کر، اور کر لے گا ہم سے کیا معلوم. ہم نے بس جان وار دی اس پر، ہم نے بس جان وار دی اس پر، ہم کو اتنی ہی تھی وفا معلوم. ہم نے بس جان وار دی اس پر، ہم کو اتنی ہی تھی وفا معلوم. تم ہمیں پوچھتے ہو لوگوں کا، تم ہمیں پوچھتے ہو لوگوں کا، ہم کو اپنا نہیں پتا معلوم. ہم کو اپنا نہیں پتا معلوم. کیا دلائل دیں اور منصف کو، کیا دلائل دیں اور منصف کو، جب ہے پہلے سے فیصلہ معلوم. کیا دلائل دیں اور منصف کو، جب ہے پہلے سے فیصلہ معلوم. جاؤ وائز تم اپنا کام کرو. یہ نیا شعر. جاؤ وائز تم اپنا کام کرو، ہم کو اپنا برا بھلا معلوم. اس میں ایک اور نیا شعر ہے. ہاں وہ روٹھے گا ماننے کے لیے، ہاں وہ روٹھے گا ماننے کے لیے، عشق و حسن کی ادا معلوم. ہاں وہ روٹھے گا ماننے کے لیے، عشق و حسن کی ادا معلوم. سارے مقتول جانتے ہیں ہم، سارے مقتول جانتے ہیں ہم، اور قاتل ہیں سارے نامعلوم. سارے مقتول جانتے ہیں ہم، اور قاتل ہیں سارے نامعلوم. اور آخری شعر ہے کہ ہم کہاں جا کے چھپ سکیں تم سے، ہم کہاں جا کے چھپ سکیں تم سے، تیری یادوں کو ہر جگہ معلوم. مشکل کیا کہتے ہیں وہ تھا قافیہ معلوم کا، اتنا آسان نہیں ہے. بہت عمدہ نبھایا ہے. بہت بہت زبردست. اس سے ایک شعر مجھے یاد آ گیا. ہمارے صدر کا ایک شاعر تھا، جوانی میں ہی چلا گیا، اظہر درانی. اچھا. مگر اس کا ایک شعر ہے جو کہ ضرب المثل ہے. وہ کہتا ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے.
شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری تو کرتے مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی. ہر ٹھکانے. واہ واہ. جی ابرار صاحب اب آپ کچھ پیش کریں. اچھا کوئی نہیں آپ ٹائم لے لیں ہم آگے. بڑی مختلف قسم کی غزل ہے افتخار عارف صاحب کی. اچھا اچھا. جو نارمل مطلب ہوتا ہے نا محبوب کے کیا کہتے ہیں گلے شکوے، یہ تھوڑی سی مختلف ہے اس سے. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، واہ. تیرا شبوں کا ساتھی ہو. کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. واہ. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے. واہ. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے. میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. واہ. میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے. واہ. میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے. میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو. واہ. جو میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے. وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے. گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو. ویسے واقعی نارمل عارف کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے منسوب. کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں. کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں. میں چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو. واہ واہ واہ. میں اپنے آپ کو دیکھوں وہ مجھ کو دیکھے جائے. اچھا دیکھے جائے. میں اپنے آپ کو دیکھوں وہ مجھ کو دیکھے جائے. وہ میرے نفس کی گمراہیوں کا ساتھی ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. میں اپنے آپ کو دیکھوں وہ مجھ کو دیکھے جائے. وہ میرے نفس کی گمراہیوں کا ساتھی ہو. آخری شعر ہے. وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے. وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے. میرے خیال کے منظروں کا ساتھی ہو. واہ. بھائی بہت مشکل ہے ساتھ بہت دینے میں. یہ ساتھ دینا بہت مشکل ہے. ڈھونڈ ہرک رہا ہے. ڈھونڈ ہرک رہا ہے. یہ شاید بہت نارسسسٹ لگتا ہے. ہو نو یہ تو بہت زیادہ میں نے یہ تو آپ نے صحیح پہچانا. نہیں حقیقت میں ہی ہے. صحیح ہے. حقیقت میں نے صحیح. اسی لیے مطلب جو آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ بہت مختلف آپ کو نارمل شاعری سے بہت مختلف ہے. مجھے بڑی پسند آئی تو میں نے جو ہے نا میرے ذہن میں تھا کہ میں اقبال کی کوئی شاعری انٹرنیٹ سے ڈھونڈوں گا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈوں گا اور وہ میں پھر پڑھوں گا نا. تو پھر میں جب بھی کوئی اچھی شاعری دیکھتا ہوں اس میں کوئی یاد شعر ایسا نظر میں آتا ہے کہ یہ اقبال نہیں ہو سکتا یہ. پھر میں ویریفائی کرتا ہوں اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہی ہے جو اقبال کے راستے. نہیں ایک مارکیٹ میں اقبال چلے ہوئے ہیں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. کوئی اور اقبال ہوتے تھے. تو پھر میں نے کافی نظمیں دیکھی نا وہ سارے ایسے چل رہا تھا. پھر میں کہ یار چلو سب کو رہنے دو میں اپنی کوئی نظم لکھتا ہوں. تو میں اپنی نظم شروع کی تو اس کا ظاہری بات ہے کہ وزن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. تو بس آتے ہوئے یہ بھائی لوگوں نے اس کو آزاد شاعری بھی کہتے ہیں. ہاں شاعری تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ اسکول اور کالج کے زمانے میں کچھ شعر وغیرہ ہم یاد کر لیا کرتے تھے نا جو یاد رہتے ہیں وہ بھی صرف متاثر لوگوں کو کرنے وغیرہ کے لیے. کچھ نظمیں اٹک جاتی ہیں. میں کافی بہت ٹائم ہو گیا ہوا کہ پھر اس کے بعد کوئی شاعری وغیرہ پھر جب ان کاموں میں پڑ گئے تو پھر تو شاعری تو کیا بہت ساری چیزیں پھر رہ گئی ساری. تو خیر امجد کی ایک نظم ہے جو مجھے کافی جو پسند رہی تھی کافی عرصے سے. تو اس کے وہ ہے کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا کہ وہ استعارہ تھا میرے دل کا. وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر وہ نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو اور اس کی دیواری جان نہ ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلاب کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اوس قطروں میں
اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ ملوں تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا. واہ میں گرد ہوتی ہوئی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں یہ روشن چراغ دیکھو تو یہ جان لینا کہ ان پتنگوں کے ساتھ میں بھی سلگ چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ اتر کر تمہیں صدائیں دوں گا. اگر کبھی سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. حسن صاحب کے نام سے ایک بہت عمدہ نظم کہی گئی ہے، کافی پرانی، 1945-47 میں. حسن کو زگر. حسن کو زگر. واہ واہ واہ. جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کو زگر ہوں. واہ واہ. تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے، گلو رنگ و روغن کی مخلوق بیجاں، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزگر اب کہاں ہے. وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں. جہاں زاد 9 سال کا یہ دور یوں مجھ پہ گزرا جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی. سراہی و مینا و جامو صبح اور فانوس گلداں میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں خود حسن کوزگر پا بگل خاک بر سر برہنا، سرے چاک ژولی دمو سر بزانو، کسی غم زدہ دیوتا کی طرح واہمے کے گلو لا سے خوابوں کے سیال کودے بناتا رہا. جہاں زاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزگر نے تیری قاف کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و مہتاب کا رہگزر بن گئے تھے. جہاں رات بغداد کی خوابگوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنج بر کوزگر کے لیے ایک ہی رات وہ کہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوستہ اس کا وجود، اس کی جاں، اس کا پیکر. مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا، حسن کوزگر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے. واہ. جہاں زاد اس دور میں ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پا بگل گلے چاک پر پا بگل سر بزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی. حسن کوزگر ہوش میں آ. حسن اپنے ویراں گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے. حسن اے محبت کے مارے، محبت امیروں کی بازی. حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر. میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. وہ اشکوں کے انبار، پھولوں کے انبار تھے، مگر میں حسن کوزگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پرہ کا سایہ،
किसी जिंदगी का निशान तक नहीं था। जहाज़ाद मैं आज तेरी गली में, यहाँ रात की सर्द गूं तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूँ। सरो मुँह परेशान दरीचे से वो काफ की सी तलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। जहाज़ाद ज़माना जहाज़ाद वो चाक है जिस पर मीना और जामो सुबह फानूस गुलदा के मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूँ, लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुज़रे, हसन कूज़गर आज एक तोदे खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहाज़ाद बाज़ार में सुबह अत्तार यूसुफ की दुकान पर तेरी आँखें फिर एक बार कुछ कह गई हैं। इन आँखों की ताबिंदा शोखी से उठी है वो फिर तोदे खाक में नम की हल्की सी लर्जिश। यही शायद इस खाक को गिल बना दे। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है जहाज़ाद, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कूज़गर जिसके कूज़े थे हर काख व कू और हर शहर व करिया की नादिश, थे जिनसे अमीरों गदा के मसाकिन दरख्शां। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है जहाज़ाद, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर लौट जाऊं अपने उन महजूर कूज़ों की जानिब, गिलो ला के सूखे तगारों की जानिब, मईशत के इजहार फ़न के सहारों की जानिब, कि मैं इस गिलो ला से उस रंग रोगन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हो रोशन। वाह 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 वाह। वो एक हाइपोथेटिकल एक उनकी वो है माशूक, जहाज़ाद उसका नाम रखा हुआ है, और बगदाद दजला वजला का वो सहारा लिया है। लेकिन इसमें तो मुझे कोई कहानी से उससे गर्ज नहीं है। इसमें जो अल्फाज का चुनाव जो है ना, जो वो और बाज़ जो है ऐसे हैं कि जैसे कि ऐसे वक्त गुजरा जैसे शहर मदफून पर वक्त गुजरे। वाह वाह। या तो ऐसे कई एक टुकड़े हैं इसमें जो बहुत मज़ेदार हैं, कभी उन पर इत्मीनान से आदमी सोचे। यहाँ पे वो कहते हैं कि अवहाम में गिरे या वो बड़ा ये नून मीम राशिद, नून और मीम और राशिद, इनका नाम बहुत अजीब सा है। नूर मोहम्मद ऐसे कोई उर्दू नवाज जी। मुनीर न्याजी की है जी। हमेशा देर कर देता हूँ, वाह। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, इसे आवाज़ देनी हो, इसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो इसकी, यार की धाड़स बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, वाह। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ इसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। वाह मुनीर न्याज़ी। ये जी मुनीर न्याज़ी साहब। ये नया दौर है, इस नए दौर की जितनी कदरें हैं उनका नया नाम है। जरा ऊंची आवाज से हाँ, ये नया दौर है। ये नया दौर है, इस नए दौर की जितनी कदरें हैं उनका नया नाम है। नाम है। नब्ज़ के डूबने का लक़ब ज़िंदगी, अच्छा। साज के टूटने का सदा नाम है। सांस के टूटने का सदा नाम। सदा नाम। वाह।
امن عالم عبارت ہے تخریب سے، اور درندوں کا ناطہ ہے تہذیب سے۔ واہ واہ جو تباہی بڑی سے بڑی لا سکے اس کا رتبہ بڑا ہے، بڑا نام ہے۔ واہ 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 یہ تو یہ واہ ایسے ہر شعر دور ہمیں پسند نہیں آتے ہاں واہ واہ جو دور حاضر وغیرہ سے اچھا، ہاں یہ دور حاضر ہی سے ہے نا؟ ہر دور ہمیں تو پرانے ان میں ہی رہنے دیے، جگائیے نا۔ اور ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ واہ 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 ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، واہ ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، میں تیرے سامنے انبار لگا دوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے، واہ جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے۔ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے؟ ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید، اس کے مرمر میں سیاہ خون چھلک جاتا ہے۔ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے، مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے۔ جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، شعر بھی، رقص بھی، تصویر و غنا بھی پتھر، میرا الہام تیرا ذہن رسا بھی پتھر، اس زمانے میں تو ہر فن کا نشاں پتھر ہیں، ہاتھ پتھر ہیں تیرے محیری زباں پتھر ہے، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار۔ واہ واہ کر لیتا ہوں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی ایسے محسن نقوی کے نہیں یہ نہیں، وہ تو بہت پہلے گزر گیا تھا، بہت پہلے نہیں، ابھی گزار دیا گیا۔ نہیں 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی، 95 سے 2000 کی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کل کی بات۔ ہاں نہیں وہ کہتے ہیں کہ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، واہ وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا، واہ وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا، واہ واہ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا، واہ 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 انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا، تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات راستہ بدل بھی سکتا تھا۔ واہ جی واہ دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ ذرا آواز بلند۔ ہاں دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، کوئی ایسا گھر بھی ہے شہر میں جہاں ہر مکیں ہے مطمئن، کوئی ایسا دن بھی کہیں پہ ہے جسے خوف آمد شب نہیں، یہ تو گرد بار زمان ہے، یہ ازل سے ہے کوئی اب نہیں، دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، یہ جو خار ہیں تیرے پاؤں میں، یہ جو زخم ہیں تیرے ہاتھ میں، یہ جو خواب پھرتے ہیں در بدر، یہ جو بات الجھی ہے بات میں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جا بجا کسی انبنے سے دیار میں، سبھی ایک جیسے ہیں سرگراں غم زندگی کے فشار میں، یہ سراب یوں ہی صدا سے ہیں اسی ریگزار حیات میں، یہ جو رات ہے تیرے چار سو نہیں صرف تیری ہی گھات میں، دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، تیرے سامنے وہ کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے حصے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے سبق سبق، ہیں عبارتیں ذرا مختلف مگر ایک اصل سوال ہے، جو سمجھ سکو تو یہ زندگی
کسی ہفت خاں کی مثال ہے، دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ. اور اب اس نظم کا کیا کہنا چاہیے جسٹ ہے یا وہ کیا عجب کہ کل کو یقین بنے یہ جو مسترب سا خیال ہے، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نقیب ہو، یہ جو شب نما سی ہے بے دلی، یہ جو زرد رو سا ملال ہے، دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ. عنوان ہے کہانی. ہم سب کی زندگیوں کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کا وہی حصہ ہم سب کو بتاتے ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں یا ہم بتا سکتے ہیں. تو اس کا بہت سا حصہ ہمارے پاس محفوظ رہتا ہے. تو یہ اسی کے اوپر میری نظم ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی ہے. کہانی وہ ہے جو ایک ٹیس بن کر دل میں اٹھتی ہے. کہانی وہ ہے جو ایک ٹیس بن کر دل میں اٹھتی ہے. کہانی وہ ہے جو ہمزاد بن کر ساتھ رہتی ہے. کہانی وہ ہے جو میری طرح ہر درد سہتی ہے. کہانی وہ ہے جو میری طرح ہر درد سہتی ہے. کہانی وہ ہے جو ناسور بن کر جاں کو آئی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی ہے. اس کا دوسرا بند ہے، کہانی نے مجھے یہ حوصلہ یہ ظرف بخشا ہے. کہانی نے مجھے یہ حوصلہ یہ ظرف بخشا ہے. کہانی نے مجھے سایہ دیا اور برگ بخشا ہے. برگ درخت کو کہتے ہیں. کہانی نے مجھے سایہ دیا اور برگ بخشا ہے. کہانی نے مگر دنیا جہاں کا درد بخشا ہے. کہانی نے مگر دنیا جہاں کا درد بخشا ہے. کہانی ہے میری اپنی بھلا کیسے پرائی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی ہے. اور اس کا آخری بند ہے، کہانی ہے تو میں ہوں، یہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوتا. کہانی ہے تو میں ہوں، یہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوتا. کہانی ساتھ تھی ورنہ میں کب کا مر گیا. کہانی ساتھ تھی ورنہ میں کب کا مر گیا ہوتا. کہانی کے بنا تو میں بہت ہی کھوکھلا ہوتا. کہانی کے بنا تو میں بہت ہی کھوکھلا ہوتا. کہانی ہی سے تو میرے سخن میں جان آئی. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے چھپائی. آخری بند، کہانی ہے تو میں ہوں، یہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوتا. کہانی ہے تو میں ہوں، یہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوتا. کہانی ساتھ تھی ورنہ میں کب کا مر چکا ہوتا. کہانی کے بنا تو میں بہت ہی کھوکھلا ہوتا. کہانی ہی سے تو میرے سخن میں جان آئی ہے. کہانی یہ نہیں ہے بس، کہانی اور بھی ہے. کہانی وہ بھی ہے جو میں نے دنیا سے. آپ کی کہانی نہیں، آپ کی زندگی کی کہانی ہے. اچھا، یہ ایک نئی تحریر ہے، بہت لمبی نہیں ہے، اور یہ ایک علامتی تحریر ہے، اور کچھ اس میں تجرباتی چیز ہے، تجرباتی چیز بھی ہے. تو اس کا ایک عنوان ہے، لیکن میں اس عنوان کو آخر میں عنوان پڑھوں گا. بتائیں گے. ہاں جی. قبرستان کے باہر لکڑی کے تختے پر گلاب کی پتیوں کا ڈھیر تھا. وہ پتیاں جو مرجھاتے ہوئے پھولوں سے اتاری گئیں، اور ان پتیوں سے زیادہ مرجھائی عورت لکڑی کے تختے پر بیٹھی ان پتیوں کو فروخت کر رہی تھی. وہ لکڑی کا تختہ اور لاشوں کو نہلانے کا تختہ، ان کا ماخذ ایک ہی تھا. قبریں کیکر کے درختوں سے گرتے پتے اور زمین پر بکھرے کانٹے. کسی کمسن کی کچی قبر پر بکھرے سرخ دال کے دانے. گورگن کے غمزدہ کمرے کے باہر بھنگ گھوٹتا مریل جسم. اپنی عمریں ضائع کرتی پکی قبریں اور زمین میں دھنستی کچی قبریں. قبرستان کا منظر اپنی صدا لگاتا ہے. قبروں کے درمیان سے بل کھاتے رستے جو کسی اور قبر کے آنے سے بند ہو جاتے. کچی راہیں جو قبروں میں چلتی یکدم رک جاتی. ایسے ہی جیسے کئی قبروں کے مکین یکدم چلتے گرے تھے، کبھی نہ اٹھنے کے لیے. قبرستان کے راستے
लूडो खेल के सांपों की मानिंद बेतरतीब होते हैं, और यहां तक का सफर भी शायद किसी इत्तफाकिया खेल के ताबे होता है। उस दिन एक कौवा उड़ता कब्रिस्तान पहुंचा और उसने काएं काएं के बीच में रुककर इत्तफाकन कमसन की कब्र पर बिखरी सुर्ख दाल का एक दाना तुनका। अगले ही लम्हे वो एक टूटी कब्र के सुराख में गिरा था। टूटी कब्र एक कमरे के ढांचे की पड़ोसी थी। ढांचा कब्रिस्तान की बेतरतीब कब्रों में एक कमरे का ढांचा खड़ा था, जिसकी दीवारें प्लस्तर शुदा न थीं। ईंटें अपने सुर्ख रंग के साथ मैल खुर्दा हो रही थीं और कमरे के ऊपर सब्ज गुंबद था। ये बाबा माई बाप का मज़ार था और अब बाबा और कौवा पड़ोसी थे। अक्सर वो कब्रिस्तान के तारीक तरीन कोने में बैठकर रोशन बातें करते थे। उन्हें मुनकर नकीर भूल चुके थे। ना सिर्फ उन्हें भूल चुके थे, बल्कि कब्रिस्तान में दफन के लिए आने वाली हर मैयत के अमाल की पोटली, वो डेटाबेस जो दो अनथक फरिश्ते कांधों पर बैठे बिना कुछ खाए पिए बेदरेख लिखते हैं, वो भी मैयत के कांधों से उतरने से कबल उन्हें मिल जाती थी। बाबा माई बाप हंस के कहता कि कौवे अजल से हैकर हैं, दुनिया में हर जगह से सामान उचक लेते हैं। वो इन अमाल की डेटाबेस पर अपना इस्तफसार फेंकते, डेटाबेस पर अपनी बयानाई क्यूरी लगाते और गुजरे वक्त को रस्सियों में जकड़कर अपने सामने ले आते। लाश के अमाल उनके सामने चलते। वक्त उनसे खौफजदा था, क्योंकि वो जो नहीं हुआ वो उसको भी जान लेते। वक्त पर कसीर समती मल्टी डायमेंशनल जाल फेंकते और वक्त से कहीं आगे का इल्म उनके सामने धड़ाम से आन गिरता। गुमशुदा कोने उनके सामने आन खड़े होते। दूध काटते हलवाई की दुकान पर पहलवानों के लगे इश्तिहार का एक कोना जो वक्त के तिल्स्म ने गायब कर दिया था, और दूसरा कोना जिसे तारीक रातों को दीमक ने चाट लिया था, उनके सामने होता। दीमक जो टेक लगी असा को चाटता रहा, मुसलसल चाटता जब तक वो धड़ाम से ना गिर पड़ी। चाटता वो जो धंसी कब्र में एक दफन पुलिस का आईजी अपनी रखेलों को चाटता। 5 शहरों में रखी रखेलें और 6ठे शहर में रखी बीवी। लूडो का दाना और 6 की बाजी। चाटते चाटते आईजी की ज़बान जीटी रोड जितनी लंबी हो गई थी, और उसकी बहती राल अगर दिखाई ना भी दे तो भी उसकी बदबू मौजूदगी बताती थी। फिर एक दिन गंदे बदबूदार नाले के पुल की मानिंद, जिस पर ठेकेदार ने नाकश माल लगाया था, आईजी धड़ाम से गिर गया। बीवी बेवा हो गई और रखेलें शिकार पर निकल पड़ी। अब कब्रिस्तान में उसकी धंसी कब्र में जुआ खेला जाता है। हम जिन्स परस्त वहाँ मौका पाते। जिन्स और कुनत जिन्स उसके साथ हैं, और कब्र से बदस्तूर बदबू आती है। बाबे माई बाप के मज़ार पर अलग अलग लोग आते हैं, ऐसे जैसे सिंधी रल्ली के रंग बरंदे पेवंद हैं। एक एयरफोर्स का रिटायर्ड विंग वारंट ऑफिसर, जिसका चेहरा झुर्रियों ज़दा, हाथ कांपते और आंखों में वहशत है। उसके जवान बेटे ने संतरी पोस्ट पर खुदकशी कर ली थी। संतरी पोस्टों पर की गई खुदकशियां अजीब होती हैं। लड़का मैट्रिक में 80% नंबर लेकर जहाज़ों का टेक्नीशियन बनने का ख्वाब लेकर गया, और उसे G3 राइफल पकड़ाकर बेयकीनी की चेक पोस्ट पर खड़ा कर दिया गया। उसने खूब शोर मचाया। उसके साथ कौवों के झुंड भी चीखते रहे, मगर बंदरों के कान बंद रहे। बंदरों के कान बंद थे और उन्होंने आंखों पर हाथ रखे थे। एल्फी से लेसदार हाथ,
جس سے ان کی پلکیں چپکی تھیں مگر وہ زبانوں سے شور کرتے تھے. الامان، ایسا شور کہ سننے والوں کا بلڈ پریشر پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے، مگر بندروں کے اپنے کان بند تھے. سنتری پر کھڑے سنتری کی آواز کوئی نہ سنتا تھا. سنتری پوسٹ پر کھڑے سنتری کی آواز کوئی نہ سنتا تھا. جب حملہ آور نادیدہ ہوں، بے شناخت، بے سمت باہر سے آ جائیں، اندر سے برآمد ہوں، جب آواز کی آواز نہ ہو تو بے یقینی کی دھند ڈھانپ لیتی ہے. پھر نوجوان ایئرمین G3 کے بٹ کو زمین پر اور رائفل کی نال کو تھوڑی کے نیچے رکھتا ہے اور پیر کے انگوٹھے سے رائفل کا ٹریگر دبا دیتا ہے. سنتری پوسٹوں پر کی گئی خودکشیاں عجیب ہوتی ہیں. وحشت زدہ باپ کو لوگ زبان کے نیزے چبوتے تھے. بابا مائی پاپ نے ڈیٹا بیس پر استفسال لگایا. کیوری کا جواب آیا اور اس نے جھریوں زدہ وارنٹ افسر کو بتایا یہ حرام موت نہیں ہے، یہ کچلی آواز کا دھماکہ تھا، اور کچلی آوازوں کے دھماکے عجب مقامات پر ہوتے ہیں جیسے سنتری پوسٹ. یہ سن کر کانپتے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے. ختم شد. آپ سب لوگ اندازہ لگائیں کہ اس کا عنوان کیا تھا جو انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے. کیا عنوان ہو سکتا ہے؟ بابا مائی باپ یا بلانوان نہیں ہے. بےحسی، معاشرے کی بےحسی. اتنا لمبا عنوان نہیں ہوتا عموماً ان کے اس کا. لکھا ہوا تھا لیکن میں نے پڑھا نہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ آئی کانٹ گیس ایٹ آل، کیونکہ اس میں اتنے گھوم پھر انہوں نے کیا. مشکل عنوان ہے، آسان ہے، سمپل ہے. نہیں میں بتاؤں گا مگر پہلے نہیں آپ اپنا بتائیں. گیس نہیں ہے، آپ اپنے لحاظ سے آپ نے کہانی سنی ہے. انہی کی جو یہ تمثیلز ہیں نا اس کے اندر ہی ہے عنوان اسی کے اندر ہے. ہاں وہ تو لازمی بات ہے، اسی کے اندر ہوگا، کسی نہ کسی جملے میں چھپا ہوا ہوگا. سب میں سملیرٹی وہ کہ ایک چیز کبے تھے کامن، ان سے ملتا جلتا کوئی عنوان ہونا چاہیے. قبرستان، وہ آنکھیں جو بند ہیں شروع میں تو پہلا تو یہی سمجھ تھا کہ قبرستان کا منظر یا قبرستان، لیکن یہ بہت عمومی سا ہو جاتا ہے، یہ ان کے لیول کا نہیں ہے. مجھے وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے، وہ جو ہاتھ رکھا نا آنکھوں پہ، آنکھیں الفی والے، اور وہ جو نظر نہیں آ رہا کسی کو، اس کے حوالے سے حرام موت. انہوں نے کہا یہ حرام موت نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کے جو ہے وہ پورا نہیں وہ سم اپ کر سکتے اس کو. ایک بڑا اچھا لفظ ہے، مجھے ذہن سے اتر گیا. ڈیٹا بیس کی طرح کی کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ ڈیٹا بیس سے کیوری کیوری ایس کیو ایل بیس پہ کیوری لگی ہے. بےحسی معاشرے کی، وہ بےحسی کی بیک پہ جائیں. اچھا میں نے ویسے اس کا نام لکھا تھا کچلی آواز کا دھماکہ. اچھا، کچلی آواز کا دھماکہ میں نے یہ رکھا تھا. لیکن آپ کے اس میں 3-4 کہانیاں تھیں، اس میں سے ایک آپ نے ہاں، لیکن یہ ہے کہ ایسا عنوان سے جو سب کو کور کرتا ہے. مجموعی طور پہ معاشرے کی بےحسی ہے، لیکن ٹھیک ہے. انہی کی کہانی میں اس کا محفل اب اختتام کو پہنچتی ہے. میں اپنی طرف سے خاص طور پہ نئے آنے والوں کا اور ان کی ہمت کی بہت داد دیتا ہوں، جنہوں نے آج پہلی دفعہ کتاب سے پڑھ کے بھی لیکن سنایا. تو بہت عمدہ محفل رہی، لمبی چوڑی، 2-2.5 گھنٹے تقریباً ہو گئے. تو فی الحال خدا حافظ.